بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو نکاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت نکاح میں ہے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھو، اغض یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں نگاہ کو جھکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نگاہ کو جھکایا جاتا ہے جب انسان تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اہل اللہ کے بیانات سنتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت، اللہ کا خوف، محاسبہ، مراقبہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان میں نگاہ کو جھکانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا نکاح کو، فرمایا تمام چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ طاقت نگاہ کو جھکانے کی کس میں؟ شادی میں، نکاح میں۔ یہ حدیث ہے، اغض کمپیئر کیا جا رہا ہے، جیسے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلاں فلاں فلاں، تو تمام چیزوں کو ایک طرف، ان سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ پاورفل چیز نگاہ کو جھکانے کی کون سی ہے؟ نکاح۔ نامحرم سے نگاہ جھکانا چاہتے ہو تو نامحرم سے نکاح کر لو، اور لاجیکلی بھی ایسا ہی ہے۔ بھوک برداشت کرنے کی، بھوک کا سب سے بہترین علاج کھانا کھا لو، حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو۔ بھوک کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کی روٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، چرا کے روٹی سے، بزرگوں کے بیانات سنیں کہ چوری کے خلاف تبلیغ میں وقت لگائیں، تو ایک احساس پیدا ہوگا بھائی کسی سے روٹی نہیں چھیننی، مگر احساس ہی ہوگا، پھر بھی دل چاہے گا۔ سب سے بہتر حل کیا ہے کہ حلال کماؤ، روٹی خرید کے کھا لو، پیٹ بھر جائے گا۔ تو تبلیغ والے پھر اگر کوئی دنیا دار آدمی کہے گا بھی نا کہ حرام روٹی کھاؤ تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے، بولو گے یار جب حاجت ہی نہیں ہے۔ تو نکاح کرنے سے انسان میں حرام کی خواہش یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم، کیونکہ جب ایک جو باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ جائز طریقے سے پوری ہو گئی ہے تو کوئی اتنا فنٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی خواہش اس پہ مسلط رہے۔ ارے ہر خواہش اللہ نے محدود رکھی ہے نا، اتنا بڑا فنٹر کوئی دنیا میں مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے، کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو ہی نہ سکے، ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جائز کو فوکس کیا ہے کہ حلال میں وسعت پیدا کرو تو حرام میں کی طرف دل چاہے گا ہی نہیں، اور پھر تھوڑا بہت جو چاہے گا تبلیغ میں وقت لگاؤ، وہ اس سے کور ہو جائے گا۔ اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو۔ ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں، کھانا پینا وہی چل رہا ہے، انڈے پراٹھے، لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ وقت صبر کرتے ہیں، پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا، صوفی یا تو بہت نیک ہوگا، بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا۔ اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو